اللہم صلی علی محمد و آل محمد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیمرے کے اس پار موجود تمام ہی ناظرین کو جہاں جہاں اس وقت ایم کے ایس کی اسکرین پر پاکستان رمضان نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کی عطا سے آج ہم نے اپنا رحمت کے عشرے کا سیکنڈ لاسٹ روزہ افطار کر لیا ہے، یعنی 9واں روزہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے داستان حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے، اور ہم نے مسلسل داستان حضرت یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، تو آج قصہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے داستان حضرت یوسف علیہ السلام میں کیا ہوا۔ آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اسٹیپ وائز ہم لوگ ریکیپ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیپ 1 یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو آگے جا کر ایک قافلے کے پاس بیچ دیتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اسٹیپ 2 یہ تھا کہ وہ کنویں والے ان کو اٹھا کر بازار مصر میں جا کر عزیز مصر کے ہاں بیچ دیتے ہیں، اور تیسرا اسٹیپ یہ تھا کہ عزیز مصر ان کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے محل میں رکھتے ہیں، اپنے بیٹوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں، اور اسٹیپ 4 یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام محل سے قید خانے میں ڈال دیے گئے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان پر ایک الزام لگایا گیا تھا عزیز مصر کی زوجہ کی طرف سے، اور وہ الزام یہ تھا کہ حالانکہ زلیخا نامی جو عزیز مصر کی زوجہ تھیں، حالانکہ ان کا اپنا قصور تھا، مگر انہوں نے اپنا سارا کا سارا ذمہ اس گناہ کا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمے ڈال دیا۔ اب واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام قید میں ہیں، اور اس دوران 2 قیدی اس قید خانہ میں آتے ہیں، اور ان کو بھی کسی نہ کسی جرم کے سبب میں ان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب پہلی رات جب وہ خواب دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، تب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو خواب دیکھے ہیں 2 قیدیوں نے، رات کو جب ان کو خواب میں دونوں کو ایک ہی وقت میں الگ الگ خواب آتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں، واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ دونوں جب خواب دیکھتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں، ان شارٹ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کونے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ابھی ان کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، لیکن وہ ان کی پاک دامنی کا ضرور اظہار کرتے ہیں کہ ایک بندہ اتنا عبادت گزار ہے تو اس کی پاک دامنی، اس کا اخلاق اس کی عبادت کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اب وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنا اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ پہلا قیدی کہتا ہے، یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ کہتا ہے سرکار میں نے خواب میں دیکھا ہے رات کو عجب منظر تھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، یعنی ایک برتن ہے اس میں روٹیاں ہیں، اور پرندے آ کر اچک کر اس میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا۔ اب دوسرا قیدی کہتا ہے کہ سرکار میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ سرکار میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے جو عزیز مصر ہیں ان کا، کیونکہ میں خاص ایک ملازم تھا، میں ان کے لیے انگوروں کا شربت اپنے ہاتھ سے انگور نچوڑ کر نکال کر ان کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ اب کل بات یہاں پر رکی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے، جو کہ خوابوں کی تعبیر کے علم خواب تعبیر کے ماہر تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ مجھے اس خواب کی تعبیر دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب اس خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی، اور انہوں نے ان 2 قیدیوں سے پہلے ایک مشورہ لیا۔ مشورہ یہ لیا کہ اگر تمہارے خواب کی تعبیر، بلکہ تعبیر نہیں، انہوں نے کہا خواب کی تعویل بیان کروں گا، یعنی اگر یہ خواب سچ نہ ہوا تو مجھے اللہ کا رسول اور پیغمبر نہ کہنا۔ خواب کی تعبیر
اور تعویل میں فرق بھی بتایا کہ تعبیر وہ ہوتی ہے کہ جو وقوع پا جائے یا نہ پا جائے، اس کا وقوع پانا جو ہے وہ متوقع نہیں ہے، مگر تعبیر اسے کہتے ہیں کہ وہ ہو کر رہ جائے۔ اب یہ دونوں بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے۔ اب جو پہلا قیدی ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیوں کے کچھ ٹکڑے دیکھے ہیں جس میں پرندے اچک اچک کر آ کر کھا رہے ہیں، اس میں سے اس سے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں، یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ کہا سرکار ہاں میں یقین کر لوں گا، آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ جس خدا کو مانتے ہیں، ظاہر ہے اس ٹائم لوگ اس یکتا خدا کو نہیں مانتے تھے، آپ اس خدا کو مانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو چکا ہے کیونکہ آپ مسلسل اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے قیدی سے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم چند دن بعد موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اب یہ اس کے لیے بڑی حیران کن خبر تھی۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندے کو موت سے پہلے موت کا بتا دیا جائے تو اس کو خوف اس کا بڑھ جاتا ہے، حالانکہ موت ایک ایسی شے ہے کہ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا فانی سے جانا ہے، مگر اس کے لیے خبر بڑی حیران کن تھی۔ یعنی موت سے پہلے ایک بندے کو موت کی خبر دے دینا یہ کسی پریشانی سے کم نہیں ہے۔ اس نے کہا سرکار اچھا، بڑے ڈرتے ہوئے اس نے کہا۔ تو یوسف علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، تم موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے مگر تم زمین پر موت واقع نہیں ہوگی تمہاری، بلکہ تم ایک سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے جہاں پر پرندے آ کر اچک اچک کر تمہارے اعضاء کو کھائیں گے اور نوچیں گے۔ اللہ اکبر! یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو اس کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ اب وہ بڑا سہما سہما ڈرا ڈرا ہوا۔ اب دوسرا قیدی آگے بڑھا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا، اور خواب میں بیان کیا کہ سرکار میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے جو عزیز مصر ہیں ان کو ایک انگوروں کا شربت نکال کر ان کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ بھی کیا میرے خواب کی تعبیر پر یقین کر لیں گے؟ کہا ہاں سرکار یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ نے تعبیر اور تعویل میں فرق بتا دیا۔ اگر آپ اتنا علم رکھتے ہیں کہ تعبیر کیا ہوتی ہے، تعویل کیا ہوتی ہے، تو آپ یہ بھی صحیح بتا سکتے ہیں کہ ہمارے خواب کی تعویل کیا ہے۔ یہ بھی قسمت والے ہیں جو پیغمبر خدا کی حکمت کو سمجھتے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو یہ بتایا کہ تم 3 دن بعد اسی منصب پر فائز ہو جاؤ گے جس پر تمہیں جرم کے الزام میں اس قید خانہ میں ڈالا گیا ہے، یعنی تم اپنی اسی ذمہ داری کو دوبارہ نبھاؤ گے اور تمہارا جو الزام تمہارے اوپر لگا ہے چند دن بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ اس کے لیے بہت اچھی خبر تھی، یعنی ایک طرف موت کی خبر اور دوسری طرف ایک بڑی عمدہ خبر، ایسی خبر کہ جس کو سن کر وہ پھولے نہیں سما رہا تھا کہ سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑا خوش تھا وہ۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے، جو کہ دوسرے نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دوبارہ سے منصب پر فائز کیا جائے گا، اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک بات کی، اور وہ بات کیا تھی کہ اگر تم 3 دن بعد جب تم اپنے دوبارہ اسی منصب پر فائز کر دیے جاؤ گے تو تم نے جو تمہارا عزیز مصر ہے جس کے شربت یعنی مشروب پہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس سے تم نے میرا تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ اب یہ ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی پر لگا دی، اور اس قیدی نے کہا کہ سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے میرے خواب کی تعبیر نہیں بلکہ تعویل بیان کر دی ہے، یہ ہو کر رہے گا اور ہم خدا یکتا پر ایمان لاتے ہیں۔
انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سب سے پہلے یہ اسلام قبول کیا اور دوسرے نمبر پر ان کی خوابوں کی تعبیر بھی مختصر یہ کہ بالکل صحیح قرار پائیں. جس وقت نبی خدا نے فرمایا تھا اللہ کے حکم سے نبی بولتا ہے اور اللہ کے حکم سے سارے کام سر انجام پاتے ہیں. تو ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے 2 قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بتائی. ایک قیدی کو موت کے گھاٹ اترنے کی تعبیر بتائی اور دوسرے کو یہ بتایا کہ تم دوبارہ اسی منصب پر فائز کر دیے جاؤ گے چند دن بعد. اب ان شارٹ یہ کہ جب وہ قیدی اس قید خانہ سے آزاد ہو کر ایک سولی پر چڑھ جاتا ہے جس کو اکارڈنگ ٹو حضرت یوسف علیہ السلام کی تعویل کے وہ سولی پر چڑھ جاتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری عزیز مصر کی اسی منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے. اور جب اس منصب پر آتا ہے تو شیطان اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات عزیز مصر سے کی تو میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں. شیطان بڑا دشمن ہے انسان کا بھائی، بچ کے رہنا چاہیے اس سے. اب شیطان نے کئی عرصے یعنی دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں اور سال صدی میں تبدیل ہوتے گئے، مگر شیطان نے اس قیدی کو عزیز مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے روکے رکھا. تو اب ایک واقعہ ہوا جس کے بعد اس قیدی نے ایک عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کے ذہن میں اچانک سے آیا کہ ہاں وہ قیدی اس کا حل جانتا ہے جو زندان میں ہمارے خوابوں کی تعبیر نہیں بلکہ تعویل بیان کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور تعویل ایسی تھی کہ وہ بے شک وقوع پائی اور متوقع نہیں تھی. وہ تعویل ہونا تھی. وہ تعویل ایسی تھی کہ اگر مطلب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی وقت کی نہ پھر کسی دن کی. جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا تھا. اب یہاں پر واقعے کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ کل کی سحر میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے کہ جب اس کے ذہن میں اچانک سے اس قیدی کے ذہن میں آیا کہ وہ قیدی اس کا حل جانتا ہوگا تو وہ کیا بات ہوئی آگے، کیا ماجرا پیش آیا جس کے بعد اس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور تب شیطان کہا تھا. یہ ساری باتیں کل کی سحر میں عرض کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل واقعے کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.